الحبیب صلی اللہ علیہ صلی محمد۔ اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کیا گیا ہے، کیا فوت شدگان کے روزوں کی قضا ان کے وارث کر سکتے ہیں؟ فوت شدہ کے روزوں کی قضا کوئی ابھی رکھ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جو مطلب اس کے روزوں کے وہ اب فدیہ بولیں، فدیے ادا کیے جائیں، یعنی جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں میت کے، تو ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر اس کو دیا جائے کہ جو مطلب جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو دے دے۔ اب یہ کہ یہ بہت سارے ہوتے ہیں، پھر نمازوں کے بھی فدیے دیے جاتے ہیں، تو وطر کے بھی فدیہ ہوتا ہے، وطر کا، ان سب کا یہی ہے کہ صدقہ فطر ایک 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 اس سے حساب لگا کر خیال جہاں جم جائے کہ اتنے اتنے روزے چھٹے، اگر تعداد معلوم نہیں ہے تو اتنی اتنی نمازیں اس کی چھٹی ہے، تو یہ حساب لگا کر اس کا فدیہ دینا چاہیے۔ اس کا اور بھی آسان طریقے بھی اس میں فدیہ دینے کے، تو نماز کے احکام میں قضا نمازوں کا طریقہ اس رسالے میں دیکھ لیجئے، تو اور ضرور اپنے جو بھی فوت شدہ عزیز ہیں ان کا فدیہ دے دینا چاہیے، اور انشاءاللہ اس پہ امید رکھیں گے اللہ پاک اپنی رحمت سے کرم فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد یاسین ملتان شہر سے بول رہا ہوں، اگر سے غسل فرض ہو جائے تو سحری غسل کیے ہوئے کر سکتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد کیا یہ ہو جائے گا روزہ؟ اس میں اگر واقعی جگہ ٹائم اتنا تنگ ہو گیا ہے تو کم از کم غرغرے کر لے، ناک پہ پانی چڑھا لے، تو کلیاں وغیرہ کر کے یا وضو کر کے وہ سحری کر لے، اس کے بعد بھلے غسل کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال اور آیا ہے کہ اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وطر میں کیا پڑھے؟ ربنا آتنا والی دعا پڑھ لے، اور یہ بھی نہیں آتی تو یا ربی یا ربی یا ربی 3 بار کہہ لے، تب بھی وہ کام چل جائے گا۔ رب اغفر لی کہہ لے 3 بار، یا اللہم اغفر لی 3 بار کہہ لے دعائے قنوت کی جگہ، تب بھی کام چل جائے گا۔ لیکن جس کو نہیں آتی اس کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ حدیثوں میں آئی ہوئی دعا ہے، جو مشہور دعا اللہم انا نستعینک والی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال ہے، جو 15 دن سے زیادہ کے ارادہ لے کر گھر سے نکلا اور اس کا سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ تھا، لیکن پھر وہ 7 دن کے بعد ہی واپسی کا سفر کر لیتا ہے، تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اب اگر اس نے شرعی سفر کی نیت کی تھی، اس وقت نیت وہی ہے، دل میں یہ فائنل تھا اس کے کہ میں نے کرنا ہے، مثلا 20 دن کے لیے میں وہاں رکوں گا، اب وہ 7 دن تک وہ پوری نماز ہی پڑھے گا، 20 دن کے لیے رکنا ہے تو اچھا سفر کی نیت نہ، میں سمجھو کہ 12 دن کے لیے رکوں گا، سفر کی نیت 15 مقیم بننے کی نیت کی تھی، ہاں 20 دن کی نیت جیسے کر لی، اور اب 7 دن میں ارادہ بدل گیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، چلتا ہوں، تب بھی یہ پوری پڑے گا نا، ابھی اس کا سفر شروع نہیں ہوا ہے، تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ صرف ارادے کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوگا، جیسے کہ کسی نے نماز توڑنے کی نیت کی، نماز توڑ دیتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، تو اس وقت تک نماز نہیں ٹوٹے گی جب تک توڑنے والا کوئی عمل نہ پایا جائے۔ اس طرح روزہ رکھ لیا ہے، روزہ جاری ہے، روزہ توڑ دیتا ہوں، میں روزہ توڑ دوں گا، روزہ توڑ دیتا ہوں، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک روزہ ٹوٹنے والا کوئی عمل نہ پایا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے، زکوٰۃ اندازے سے دینا کیسا؟
اس میں حساب لگانا پڑے گا مکمل، ایسے ہی تو اندازہ نہیں ہوتا. جتنا مال ہے اس کا حساب لگانا ہوگا. جیسے سال کے آخر میں کلوزنگ کرتے ہیں اپنے تمام مال کی اور پھر اس کے بعد پورا حساب لگاتے ہیں، تو اسی طرح زکوٰۃ کا جو ایکوریٹ حساب ہے وہ پورا کرنا ہے، اسی کے اوپر پھر اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں زین مصطفیٰ. یہ کہہ رہے ہیں کیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کو رمضان مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کس سن میں ہوئی ہے؟ چند بار الحمدللہ حاضری سے مشرف ہوں میں، سن یاد تو نہیں ہے مجھے الحمدللہ. عبد الحفیظ سوال کر رہے ہیں ہم نے کوئی گناہ کیا، توبہ بھی کر لی، تو کیا ساری زندگی ہم اس گناہ کی توبہ کرتے رہیں یا ایک بار کافی ہوگی؟ کرتے رہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ وہ مطلب اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا کیا حال ہے وہ یقینی معلومات تو ہمیں ہے ہی نہیں نا. تو گناہ کر کے نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو. یہ ایک اور سوال کر رہے ہیں کیا اولاد پر اپنے مرحوم والدین کی نمازوں کا معاوضہ ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ فدیہ، یہ اب بھی تو میں نے عرض کیا اس کا جی. کہ ایک نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر. یہ پورے کتنی نمازیں قضا تھی یہ حساب لگانا پڑے گا. نہ پتہ ہو تو پھر بالغ لڑکا تو لڑکا ہے، باپ ہے جیسے، تو اس کی 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے، تو 12 سال ہجری اسلامی حساب سے 12 سال کا ہوا تب سے حساب لگا لے فوت ہونے تک، مگر وہ سارا اسلامی سال سے حساب ہوتا ہے اس کا، انگریزی سے نہیں ہوگا. اور ماں ہے تو لڑکی جو ہے وہ 9 اور 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے، تو ماں ہے تو اس کا 9 سال سے پھر حساب لگا، جبکہ پتہ ہی نہیں کب بالغہ ہوئی تھی اور نمازیں کتنی چھوڑی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، تو ان کے لیے حساب ہے. نہیں، اولاد کے لیے ضروری تو نہیں ہے. اب اگر اس نے وصیت کی ہو تو وصیت تو اس کے مال سے ہوا ہے نا، 1/3 مال سے اگر وصیت کی ہے ماں نے یا والد صاحب نے، تو اب جو انہوں نے جو ترکہ چھوڑا ہے تو ان کے مال میں سے جو 1/3 حصہ ہے نا، جیسے سمجھو کہ 3 لاکھ چھوڑے تو 1 لاکھ میں سے یہ فدیہ وغیرہ ادا کر دیے جائیں. اگر اولاد اپنے پلے سے بھی کرے گی تو یہ بھی ایک احسان ہوگا اپنے والدین پر، اور ثواب سے محرومی نہ ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے امید رہے گی. والد صاحب یا جن کا بھی یہ آپ نے والدہ کا ادا کیا تو اللہ قبول فرمائے اور رحمت کی نظر کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے. کچھ بچے بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں اور کچھ عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں کرامت کا جوڑا پہنائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے ایک سوال السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے ایک سوال کروں گا. کیا مرحوم کی تعزیت کے لیے پہلی رمضان یا پہلی عید کو جمع ہو سکتے ہیں؟ اور جواب بھی پتہ ہے. اچھا، آپ کو جواب بھی پتہ ہے تو دے دیجئے جواب بھی، سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا. جی ہو سکتے ہیں. ہاں، اگر چاند رات کو انتقال ہوا ہے رمضان کی تو تعزیت کے لیے پہلی رمضان کو ہو تو سکتے ہیں، بات تو صحیح ہے. کھینچتان کے میں نے آپ کا جواب صحیح کر دیا ہے. سلو بعض قوموں میں پہلی رمضان جب آتی ہے میت کی
تو اس میں بھی پتہ چلا ہے کہ جمع ہوتے ہیں تعزیت کے لیے. اور پھر یہ کہ پہلی عید جب اس کے بعد بھی رمضان شریف کے فوراً بعد عید آتی ہے تو اس میں بھی تعزیت کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو اور باقاعدہ سوگ کا ماحول بنایا جاتا ہے. روتے دھوتے ہوں گے اور کچھ عورتیں خاص کر اپنی مخصوص آواز نکالتی ہوں گی. تو یہ اس طرح کا ماحول بنانا سوگ کا، یہ اگر 3 دن ہو چکے ہیں تو مطلب سوگ منا نہیں سکتے. صرف بیوی کے لیے کہ بیوی اپنے شوہر کی میت کا سوگ منا سکتی ہے 4 ماہ 10 دن. تو اگر 4 ماہ 10 دن اس کے بھی ہو گئے تو اب اس کے لیے بھی سوگ نہیں ہے. اور تعزیت ایک بار کرنی ہوتی ہے، بار بار نہیں کرنی. تو جو تعزیت پہلے کر چکے ہیں تو اب وہ رمضان شریف میں اور عید کے دنوں میں تعزیت کے لیے نہ جائیں. ویسے جانے میں حرج نہیں ہے، گھروں میں ملنے کے لیے عزیزوں سے. تعزیت کے حوالے سے اور جو ماحول بنایا جاتا ہے نا تعزیت کا، تو یہ غلط ماحول ہے. آج کل پتہ نہیں تعزیتوں کو کیوں مطلب اس طرح یہ بڑھا رہے ہیں. وہ اب ماں کی برسی آتی ہے تو باقاعدہ یہ کوئی محفل جماتے ہیں تو ماں کے تعلق سے کیا کہتے ہیں مرثیے پڑھتے کیا پڑھتے ہیں، اور نعت خوان سریلی آواز میں ایسے اشعار لاتے ہیں کہ رونا ہی پڑتا ہے اس کو، جس کی ماں فوت ہو گئی ہے چاہے برسوں گزر گئے. تو یہ مطلب ایک اب پتہ نہیں اس میں ظاہر یہ پروفیشن بھی ہوگا، اس میں کوئی آمدنی کا بھی سلسلہ ہوتا ہوگا پڑھنے والوں کو. مجھے کبھی مطلب اسی محفل میں حاضری کا موقع نہیں ملا، لیکن کہیں ایسے موقع میں نے پڑھتے سنا ہے پھر میں نے درخواستیں کی ہیں. اپنے یہیں کسی نے مطلب 1-2 بار پڑھا تھا کلام، تو مجھے تو بعض شعر اس کا سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ کیا پڑھ رہے ہو. تو یوں مطلب یہ کہ ان میں اشعار بھی غلط سلط بھی ہوتے ہیں جو بالکل ہے نا کہ وہ بہارنے والے ہوتے ہیں. تو جب ایک انتقال ہو گیا، وہ برسوں گزر گئے، اب نئے سرے سے غم تازہ کرنا اور غمگین ماحول بنانا، اس کے لیے اس طرح کا کلام پڑھنا یا اس طرح کے فقرے بولنا جس سے لوگوں کو رونا آئے اور غم تازہ ہو، تو یہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی جو محفلیں کرتے ہیں نا، وہ خاص اس طرح کی جو یہ کلام پڑھنا اور رونا رلانا اور یہ حساب یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی ایصال ثواب کے لیے ماں باپ کی برسی کے لیے لوگ جمع ہوں اور نعت شریف پڑھیں، بے شک تلاوت کریں اور درود خوانی کریں، سب کو کھانا ایصال ثواب کے لیے کھلایا جائے، اس میں کوئی ہمارا مطلب زندگی کا اختلاف نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں اسی پر کہ یہ سوگ کا ماحول بنایا جاتا ہے، اب باقاعدہ اس کی یہ ترکیب ہے. یہ تو اس کو مہربانی کر کے اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو بند کروائیں، ورنہ علماء سے پوچھ لیں. اور علماء وہ نہیں جو آپ کے اسٹیج پر آ کر آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بعض چل رہے ہوتے ہیں، علماء کہلانے والے ہوتے ہیں. اب یہ اللہ ہی بہتر جانے کہ علمی حیثیت کیا ہوتی ہے ان کی، واسطہ نہیں پڑا میرے کو. جس سے کہ مفتی ہوتے ہیں، عاشقان رسول کے مفتی، سنی مفتی، جو واقعی مفتی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی میری اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا، یا واقعی علم دین کا عالم دین ہوگا، میری بات سے اختلاف نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ آپ مطلب یہ کہ اب معلومات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں 2 مفتیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں، سمجھے، میں بھلے جو بھی ہوں عالم نہیں ہوں، سمجھے. تو آپ مطلب میری مانے مطلب، اور یہ دھندا نہیں کرنا چاہیے. ایصال ثواب کریں، اس کا تو منع کیا ہی نہیں نا میں نے. برسی کریں، ہر سال کریں، 6 مہینے کی کریں، 3 مہینے کی کریں، روز ایصال ثواب کریں، کس نے منع کیا آپ کو؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اعتکاف میں بھی بہت سارے اسلام میں بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک اسلام میں پشتو زبان میں آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم سید فرقان شادی اور زد کے بی کے ڈسٹرکٹ بڑگرام سره تعلق ساتم. خیر راغله. خدای دې ورکړي. او زما سوال عرض دی چې زموږ په علاقه کې اکثر واوره کیږي، او دې واورې په دوران کې چې کوم واوره ده او واورې بخارات دي، هغه مرۍ کې به کته لاړ شي، نو دې تلو سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ جزاک الله خیرا. ماشاءاللہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر برف باری یہ وغیرہ. صاحب ہے
جی फरमा रहे हैं, جی इन्होंने नाम में सैयद लफ्ज लिया था جی सैयद फुरकान शाह. और मेरे को बखैर राग ले आता है, ज्यादा नहीं आता. जो किसी पठान भाई से पूछा था मैंने, तो खैर चलिए. तो आप फरमा रहे थे جی یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جہاں پر یہ رہتے ہیں وہ برف باری کا سلسلہ ہوتا ہے, تو روزے کی حالت کے اندر برف باری کے جو ذرات اب بخارات وغیرہ اٹھ کر اگر حلق میں چلے جائیں تو اس سے روزے پر کیا فرق پڑے گا؟ اللہ اکبر. بخارات پانی یعنی باپ کی طرح. اب یہ کہ اس سے بچے کیسے آدمی جب گزرے گا تو یہ تو دھوئیں کی طرح اڑ رہا ہوتا ہے. بخارات الگ چیز اور یہ بخارات الگ چیز ہوں گے, وہ تو پھر وہی دھواں ہو جائے گا, وہ تو قصدن لے گا تو ہوگا, لیکن اب یہ وہ تو ناک کے ذریعے جائے گا نا. اب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ بخارات کہنا چاہتے ہیں یا برف باری کا کہہ رہے ہیں یہ؟ جی اب جیسے شبنم ہوتی ہے, پانی تو ہوتا ہے وہ سب جگہ سے, وہ جہاں بھی گرتا ہے موتیوں کی طرح چن دیتا ہے. اب یہ ہے کہ مجبوری پوری آدمی کیا کرے, لیکن جو حکم شرعی ہو اس پر عمل کرے. اصل میں وہ پانی تو ایک الگ چیز ہے نا, وہ پہلے یہ وضاحت کر دیں کہ پانی کا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ برف کا اولا وغیرہ کچھ جاتا ہے. یہ جو کہا نا انہوں نے, یہ سمجھ میں آتا ہے. ابھی ان سے پٹھان بھائی ان سے ضروری وضاحت لیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا اڑتا ہے وہاں برف میں. جیسے کہ کیا بولتے ہیں, فوگ بولتے ہیں نا عام دنوں میں. جو فوگ اس میں نہیں آتی, فوگ الگ چیز ہوتی ہے. فوگ الگ ہے, لیکن پانی تو اس میں ہوتا ہی ہے فوگ میں. فوگ تو پھیری ہوئی ہوتی ہے, اس میں اگر کوئی گیا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, وہ تو الگ چیز ہو جاتی ہے. وہ قصدن کسی نے کوئی چیز دھواں کھینچا تو الگ چیز ہے. لیکن جیسے برف کے اولے کا, بارش کے قطرے کا, یہ تو جزیہ لکھا ہوا واضح طور پر کہ اگر چلا گیا حلق کے نیچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے. اولے کا نہیں کہہ رہے, جیسے کہ آپ برف بیچنے والوں کو بھی دیکھیں گے نا, یہ کھرچ رہے ہوتے ہیں برف, تو ایک دھواں سا اٹھتا ہے اس میں, یہ دھواں پانی کا ہوتا ہے, تو اس کا جیسے باپ میں پانی ہوتا ہے. جی, اس کو تو کوئی کھینچے گا قصدن تو یہ صورت ہوگی, خود ورنہ بخود سانس میں چلا گیا. جیسے اور دھوئیں اڑ رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تعالی علی محمد. مدنی فیس مدنی فیس ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 11 اسلامی بھائی درس نظامی کے لیے تیار کروں گا. سبحان اللہ. تو آپ بھی پڑھتے ہیں کیا؟ جی جی میں جامعۃ المدینہ جیلے میں پڑھتا ہوں, درجہ درجہ ثالثہ. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو عالم بعمل, مفتی اسلام و دعوت اسلامی کا مخلص پشت مبلغ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سندھی زبان میں اسلام میں آپ سے سوال عرض کریں گے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. प्यारा मुर्शिद करीम, मुंहिंजो नालो मोहम्मद सादिक अत्तारी आहे ऐं आउं ठटे ज़िले भली खां करे आया. जज़ाकल्लाहु खैरा. ऐं आउं ठटे ज़िले खां तशरीफ़ खणी आयो आहियां. जी प्यारा मुर्शिद करीम, आउं ठटे ज़िले खां तशरीफ़ खणी आयो आहियां. माशा अल्लाह, शान है तव्हांजी. तव्हांजी बारगाह में हिकु सुवाल अर्ज़ु आहे त हक़ मोहर कंहिंजी मिल्कियत आहे? कुझु औरतूं जी जी हक़ महर हक़ महर कंहिंजी मिल्कियत आहे? कुझु औरतूं पंहिंजी हक़ महर जी रक़म महफ़ूज़ करे रखी छॾींदियूं आहिनि, ख़र्च न आहिनि कंदियूं. इन ई करणु कीअं? जज़ाकल्लाहु खैरा. हिननि जी मिल्क जमा करनि खा कंहिंखे ख़ैरात ॾींदी. हक़ महर औरत जी मिल्क हूंदो आहे, समझ. हक़ महर औरतों की यानी मिल्क होती है. ऑनर, औरतें क्या बोलते हैं, ऑन ऑनर होती हैं औरतें. हक़ महर की जो इसको दिया जाता है, तो ये मिल चाहे वो मतलब यानी कि हक़ महर जेको आहे ये औरत जी मिल्क हूंदो आहे. ये चाहे इनके जमा करे या कंहिंखे ॾी ॾे, मां खे ॾी ॾे, पे खे ॾी ॾे, ख़ैरात करे ॾे, इकट्ठो करे, मदीने जो सफ़र इख्तियार करे, जेको कमु करे जाइज़ उन लाइ करे जाइज़ आहे. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. एक और इस्लाम में सवाल अर्ज करें. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. या सईदी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान अत्तारी है. मैं पूरे माह के एतकाफ़ के लिए
पंजाब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाएं। माशाअल्लाह। या सैदी आप की बारगाह में सवाल है कि अगर ये पेशानी के ऊपर फुंसी वगैरह या कोई दाना वगैरह बन जाए जो सजदा करने में रुकावट बने उसकी जगह ये जो नाक की हड्डी है या तो जहाँ से आदतन बाल शुरू होते हैं ये चीज़ लगा सकते हैं, लगा के सजदा कर सकते हैं, इसमें आप क्या अर्शा करेंगे? जी हाँ, वो नाक की हड्डी का लिखा है कि अगर पेशानी पर कोई फोड़ा वगैरह हो गया तो नाक की हड्डी पर सजदा कर ले। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, माह रमज़ान मुबारक की आमद की खुशी में किए जाने वाले चरागाह के मनाजिर देखते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। जो चरागा रमज़ान शरीफ का करते हैं, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को रोशन करे, इनके सदके मेरी कब्र भी रोशन करे, दिल खुश हो जाता है। माशाअल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ाना वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिम मिन्नी। ऐ अल्लाह, मुझे रमज़ानुल मुबारक में सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसको मुझ पर सलामती के साथ गुजार। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर हो, मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 16 मार्च को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात और इनके जवाबात और दुरुस्त जवाबात देने वालों के नाम। सवाल: एक वज़ू से 5 नमाजें
پڑھ سکتے ہیں؟ جواب جی۔ سوال، زکوٰۃ کے بارے میں مکتبۃ المدینہ کی کون سی کتاب پڑھنے کی ترغیب دی گئی؟ جواب فیضان زکوٰۃ۔ سوال، منصور کا کیا مطلب ہے؟ جواب مدد دیا گیا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت اسحاق محمدی کالونی زہیب علی منگلہ جہلم، بنت قطب الدین خان بیلا بلوچستان، اسید رضا اتاری راولپنڈی، ام حسنین اتاریہ بہاول نگر، غلام شبیر اتاری فیضان مدینہ کراچی، محمد امجد ملتان، بنت ساجد اتاریہ علی پور چٹھا، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، غلام مرتضیٰ اتاری وہاڑی، اسد اللہ احمد اتاری لیبر کالونی حیدرآباد، محمد تنویر اتاری لودھرا۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام: اسید رضا اتاری راولپنڈی۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نماز میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، دعوت اسلامی کا درخت لگانے کے حوالے سے کیا نعرہ ہے؟ سوال نمبر 3، نماز میں ثنا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ الحمدللہ عز و جل ماہ نزول قرآن رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، تو ماہ نزول قرآن میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، درود پاک پڑھنے والے اور ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والوں کی کارکردگی دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک 1445 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 3,13,989، 3,30,989۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 53,658، 53,658۔ ٹوٹل تعداد 3,67,647، 3,67,647۔ ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 23,774، 23,774۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 39,706، 39,706۔ ٹوٹل تعداد 63,480، 63,480۔ رمضان المبارک 1445 قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں۔ کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں: اسلامی بھائیوں کی تعداد 85,630، 85,630۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 75,151، 75,151۔ ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 1,60,781، 1,60,781۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ